ایک آدمی آ کر کے کسی کی بیوی سے کہہ رہا ہے تمہارا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ کیسے؟ کہا یقین نہیں ہے تو کل تم دیکھ لینا۔ اور شوہر سے جا کر کے کہا کہ تمہاری بیوی دوسری شادی کرنا چاہتی ہے، تم کو جان سے مارنا چاہتی ہے، اگر یقین نہیں ہے تو آنکھ بند کر کے رہنا۔ اس کی بیوی پریشان ہو گئی، دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اب کیا کرے؟ کہا 1 منٹ میں مسئلہ حل کر دوں گا، استرا لے لو، اس کی داڑھی کے بال کو کاٹ کر کے لاؤ، اس پر جھاڑ پھونک کروں گا، تمہارے شوہر کا ارادہ بدل جائے گا۔ اس نے آنکھ بند کر کے ہلکی آنکھ سے دیکھنا شروع کیا کہ دیکھیں بیوی کدھر سے کیا آ رہی ہے۔ اس کو کہہ دیا تھا کہ تمہاری بیوی تم کو جان سے مارنا چاہتی ہے، اور بیوی سے کہہ دیا تھا کہ تمہارا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ عورت بیچاری گئی ہے کہ جھاڑ پھونک والے کے لیے بال توڑ کر کے لائیں، وہ سمجھا کہ واقعی یہ ہم کو ہلاک کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ اس ایک چگل خور کی چگل خوری کے نتیجے میں ایک معصوم عورت کی بلا وجہ جان چلی گئی۔ اس لیے آنکھ پر بھروسہ کرنا ہے، کان پر بھروسہ نہیں کرنا۔ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، پرائے مال کو ہم اپنا سمجھیں، حرام کو بھی حلال جانے، گناہ کرے اور کمال سمجھے، بتاؤ دنیا میں کیا رہا ہے، خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے، جو ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں، سب اپنے اپنے خیال میں ہیں، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے۔ دوسری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایران کی لڑائی چل رہی تھی ہندوستان سے، ہندوستان نے کہا جنگ سے صلح بہتر ہے، لڑائی نہیں کریں گے۔ اس نے بھی کہا جنگ سے صلح بہتر ہے، لڑائی بند کر لیتے۔ ایک چگل خور بیچ میں آ گیا، ایران کے بادشاہ سے کہا کہ آپ سے تو صلح کر لیا ہے، ادھر تیاری زبردست چل رہی ہے۔ اس نے چڑھائی کر دیا، 30,000 ہندوستانی اسی ایک دن میں فنا ہو گئے چگل خوری کے نتیجے میں۔ کان پر بھروسہ کیجئے گا نہیں، آنکھ پر بھروسہ کرنا ہے۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ 5 آدمی سے آپ کو دوستی نہیں کرنا ہے، دنیا کا بھی نقصان، دین کا بھی نقصان۔ جو آدمی جھوٹ بولتا اس سے دوستی مت کیجیے گا، وہ قریب کو دور، دور کو قریب بتائے گا، آپ کا نقصان ہوگا۔ دوسرا آدمی نافرمان سے دوستی نہیں کرنا ہے، وہ آپ کو ایک لقمے میں بیچ ڈالے گا۔ اور بے وقوف سے دوستی نہیں کرنی ہے، وہ آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے گا، الٹا آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ کنجر سے، بخیل سے، مکھی چوس سے آپ کو دوستی نہیں کرنی ہے، آپ مصیبت پڑیں گے وہ ہاتھ کھینچ لے گا۔ اور رشتہ توڑنے والے سے دوستی نہیں کریں گے، وہ تو خود برباد ہے، آپ کو بھی برباد کر دے گا۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ محبت سے رہیں گے، کسی سے حسد نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، بالکل صحیح جا رہا۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ 2 بھائی، ایک کنوارا ایک شادی شدہ، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، دونوں نے ایک ساتھ کھیتی کیا، دھان کی کھیتی ہو گئی، بوجھا بوجھا کر کے 50 بوجھا کر کے دونوں نے برابر برابر بانٹ لیا۔ اب ایک بھائی اپنے گھر میں آیا، دوسرا بھائی اپنے گھر میں آیا، خیال آیا یار تم تو کنوارے ہو، تم کو بیوی بال بچہ نہیں، چھوٹا خرچہ ہے، تمہارے بھائی کو تو بیوی بال بچہ لمبا خرچہ تھا، برابر برابر پر ہی بانٹنا چاہیے تھا، بڑھا کر کے دینا چاہیے۔ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا ہے۔ جیسے ہی اس بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھلا سوچا، اللہ نے اس کے دل میں بھی بات ڈالی، وہ اپنے بھائی کے لیے بھلا سوچنے پر مجبور ہو گیا۔
اس نے کہا یار تم اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ اچھا نہیں کیے, تم نے تو شادی کر لی ہے, گھر آباد ہو چکا ہے, اس کو ابھی شادی کرنی ہے, لمبا خرچہ ہے, تم کو برابر برابر نہیں بانٹنا چاہیے. اب دیکھیے خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے کیسے رنگ پکڑتا ہے. بڑا بھائی سوچا کہ رات کا جب اندھیرا ہوگا چھپکے سے جائیں گے, اپنے حصے کا بوجھا اٹھا کر کے اپنے بھائی کے حصے میں ڈال دیں گے, اس کا بڑھ جائے گا, اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اس بھائی کا ارادہ ہوا کہ جب رات کا اندھیرا ہوگا تو چپکے سے جائیں گے, اپنے حصے کا بوجھا اٹھا کر کے اپنے بھائی کے حصے میں ڈال دیں گے, اس کا حصہ بڑھ جائے گا, اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. نفحۃ الادب مولانا نور عالم خلیل امینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اس کتاب میں لکھا ہے کہ دونوں بھائی اپنے اپنے ارادے سے اپنے اپنے حصے کا بوجھا اٹھا کر کے اپنے بھائی کے حصے میں ڈالنے لگے. وہ حصہ پلٹ کر کے اس دوسری طرف آ رہا ہے, یہ جب اپنا حصہ ادھر ڈال رہا تو وہ حصہ پلٹ کر کے ادھر آ رہا ہے. جب قریب سے آ کر کے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے تو پتا چلا میرا بھائی ہے, میرے حصے کو بڑھانے کے لیے اپنا حصہ کم کر رہا تھا. یہ جب دیکھ رہا قریب سے آ کر کے یہ میرا بھائی ہے, میرا حصہ بڑھا رہا تھا, اپنا حصہ کم کر رہا تھا, تو فیصلہ لیا کہ آج کے بعد چولہا الگ نہیں ہوگا. جب دل اور ایک اور نیک ہے تو چولہا الگ آج کے بعد سے نہیں ہوگا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے, گھر کا جھگڑا سیدھے عدالت میں جائے گا. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیں مسلمانوں سنبھل جاؤ, مصیبت آنے والی ہے, تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ کہ اے ہندوستاں والو, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. تمہارا اتحاد با ہمیں دیوار آہن تھا, مخالف ایک کا جو تھا وہ گویا سب کا دشمن تھا. تمہارے ہاتھ میں آفاق کا ہر علم ہر فن تھا, تمہاری ہمتوں کا عرش اعظم پر نشیمن تھا. تم اپنی حق پرستی سے دبا لیتے تھے دنیا کو, خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے تھے آدھا کو. عورتوں کے حوالے سے صرف 3 پیغام, 5 سے 7 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ تمام. سننے کے لیے آپ لوگ تیار؟ ہاتھ اٹھا دیجئے. انشاءاللہ عورت کو سر پر بٹھائیں گے, پہلی فرصت میں حکومت چلی جائے گی, یہ غلطی کبھی مت کیجیے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب دودھ پینے والا بیٹا ماں کی گود میں پیشاب کرے, ابھی کپڑے میں پیشاب ہے, بدن میں پیشاب نہیں لگا, تو کپڑا پاک کرنا بالکل آسان. 1 مٹھی پانی لیا, 2 مٹھی پانی لیا, گار لیا, جھاڑ لیا, کپڑا مکمل پاک ہو گیا. لیکن اگر دودھ پینے والی بیٹی ہے, ماں باپ کی گود میں پیشاب کرے, 1 مٹھی 2 مٹھی پانی مار لینے سے کپڑا پاک نہیں ہوگا. کپڑا اتارنا پڑے گا, بار بار دھونا پڑے گا, داغ دھبے چھڑانے پڑیں گے, گارنا اور نچوڑنا پڑے گا, تب مکمل کپڑا پاک ہوگا. پالن حقانی نے کہا بیٹا پیشاب کرے پاک کرنا آسان, بیٹی پیشاب کرے پاک کرنا مشکل. اسی طرح پالن حقانی نے کہا بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلانا ضروری, بیٹے کو کم بیٹی کو زیادہ. کیوں؟ بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے. پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے, دوسری منزل میں وہ بیوی ہے, تیسری منزل میں وہ ماں ہے, چوتھی منزل میں وہ ساس ہے. جب بیٹے سے 4 گنی تعلیم آپ بیٹی کو دیں گے وہ 1 نمبر بیٹی ہوگی. یہی 1 نمبر بیٹی آگے چل کر کے 1 نمبر بیوی بنے گی. یہی بیٹی 1 نمبر بیٹی آگے چل کر 1 نمبر ماں بنے گی. یہی بیٹی 1 نمبر آگے چل کر 1 نمبر ساس بنے گی. ایران سے مصر آیا درے ابلک کسے کمدیدہ بود, ایسا موتی بتاؤ جو آدھا کالا اور آدھا گورا ہوتا ہے.
ہندوستان کے تمام شاعروں کا سر چکرا گیا، کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ جمعہ کا دن آیا، اورنگزیب بادشاہ کی بیٹی نہا دھو کر کے آنکھ میں سرما لگا رہی تھی۔ ممیرا سرما جب پڑپڑا کر کے لگا، آنکھ سے پانی کا قطرہ ٹپکا، اس نے فوراً جوڑا لگا دیا، مگر اشکے بتانے سرمے آلود، وہ موتی جو آدھا کالا اور آدھا گورا ہوتا ہے، سرمے کا لگا ہوا پانی ہوتا ہے۔ اب یہ مصرع پہنچ گیا ایران۔ ایران کا بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس نے وہاں سے خط لکھا کہ جس نے میرے مصرے کا جوڑا لگایا ہے، میرے سوال کا جواب دیا، اس کو ایران بھیجو، میں اس کو گود میں بٹھانا چاہتا ہوں، گلے سے لگانا چاہتا ہوں، ہاتھ ملا کر کے منہ مانگا انعام دینا چاہتا ہوں۔ اب باپ نے بیٹی کے سامنے خط رکھا، بیٹی اب کیا کرو گی؟ تو بیٹی کا فیصلہ سنی، اللہ سب کو ایسے ہی ہونہار بیٹی عطا فرمائے۔ اس بیٹی نے کہا ابا حضور انعام لینے کے لیے میں ہندوستان سے ایران جاؤں گی، وہ مجھ کو گود پہ بٹھائے گا، گلے لگائے گا، ہاتھ ملا کر کے منہ مانگا انعام دے گا، وہ اجنبی مرد ہے، میں اجنبی عورت ہوں، میرے پردے کا جنازہ اٹھ جائے گا، مجھ کو دنیا ملے گی، خدا رسول ناراض ہو جائیں گے، ایسی دنیا پر میں لات مار سکتی ہوں، انعام لینے کے لیے جا نہیں سکتی۔ حجاج بن یوسف کے دربار میں بہن آئی ہے، فریاد کر رہی ہے میرے 3 آدمی کو تم نے گرفتار کیا ہے، تینوں کو چھوڑ دو، میرا بیٹا ہے، میرا شوہر ہے، میرا بھائی ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا 1 کو چھوڑوں گا، 2 کو پھانسی پر چڑھا کر کے رہوں گا، تمہارے ہاتھ میں فیصلہ ہے، کس کو حوالے کرتے ہو، کس کو چھوڑاتے ہو۔ اس عورت نے 5 منٹ میں فیصلہ لیا، میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ بیٹے کو پھانسی ہو گئی، شوہر کو پھانسی ہو گئی، حجاج بن یوسف سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا، کیسی عورت ہے، اس نے بھائی کو بچایا، بیٹے کو نہیں بچایا، اس نے باپ کو اپنے شوہر کو نہیں بچایا، اپنے بھائی کو بچایا۔ اس عورت کا جواب سنیے اور ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے آج کے بعد اپنی بہن پر ستم نہیں ڈھائیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجیے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے۔ اس بہن نے کہا میں نے بیٹے کو نہیں بچایا، میں نے شوہر کو نہیں بچایا، بھائی کو اس لیے بچایا کہ میں جوان ہوں، میری شادی ہو جائے گی، مجھ کو شوہر مل جائے گا، خدا مہربان ہوگا، مجھ کو بیٹا بھی دے دے گا، لیکن ماں باپ مر چکے ہیں، بھائی نہیں آئے گا۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مولانا محمد علی جوہر فریڈم فائٹر تھے، ہندوستان کے مجاہد تھے، ان کے جہاد کی بدولت یہ ملک آزاد ہوا۔ ان کی ماں نے اسٹیج پر آ کر کے کہا جس دن میرے بیٹے کے بارے میں مجھے پتا چل گیا کہ اس نے انگریز سے سودا کر لیا ہے تو میں اپنے بیٹے کا گلا خود اپنے ہاتھ سے گھونٹ دوں گی۔ چوتھا اور آخری نمونہ آپ کی خدمت پہ، پہلی رات ہے، لڑکی میکے سے سسرال آئی ہے، دلہن بن کر کے آئی ہے، دولہا کے پاس ہے، تو لڑکا کہتا ہے تم کو کیا کھانا پسند ہے میں تم کو کھلاؤں، تم کو کون سا کپڑا پسند ہے تم کو پہناؤں، تم کو کون سا نام دوں جو تم کو پسند ہے، بیوی ہو تو ایسی ہو۔ اس نے کہا کیا جواب دیا ہے، 100 چوٹ سنار کی 1 چوٹ لوہار کی، اللہ سب کو ایسی نیک بیوی عطا فرمائے۔ اس نے کہا آپ پوچھتے ہو کہ کیا کھانا پسند ہے، جو آپ کو پسند وہی مجھ کو پسند، آپ پوچھتے ہو کہ کون سا کپڑا پسند، جو آپ کو پسند وہ مجھ کو پسند، آپ پوچھتے ہو کون سا نام پسند، جو آپ کو پسند وہ مجھ کو پسند۔ ارے اللہ کی بندی میں تمہاری پسند معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ تو بیوی نے کہا کہ اگر میری اپنی پسند ہوتی تمہاری پسند کے علاوہ تو میں شوہر ہوتی، بیوی نہیں ہوتی۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ لڑکی سڑک سے گزر رہی ہے، لڑکا پیچھے آ رہا، لڑکی نے پلٹ کر کے دیکھا تو لڑکا سے پوچھا میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو، تو کہا عاشق، تو نے قرآن کی آیت پڑھی زیناھا للناظرین، تم تو دیکھنے کی چیز ہو، اس لیے میں دیکھنے کے لیے آنکھ پھاڑ پھاڑ کر کے تمہارے پیچھے آئی۔ لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی تھی، اس نے قرآن سے جواب دیا حفظناھا من کل شیطان الرجیم، ہر شیطان سے میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ لڑکا بولتا ہے نرید ان ناکل منھا وتطمئن قلوبنا، ہم تو تم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس لیے تمہارے قریب ہوتے ہیں۔ لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی، اس نے جواب دیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تم مہر نہیں دو گے، نکاح نہیں کرو گے، ہم سے فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتے۔ لڑکا عاجز آ کر کے بولتا ہے والذین لا یجدون نکاحا، میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے۔ تو لڑکی جواب دیتی ہے اولئک عنہا مبعدون، کھڑے کھڑے کیا دیکھتے ہو، بے پیسے کے عاشق کی کوئی قدر نہیں ہے۔ لڑکا کھسیانی بلی کھمبا نوچے،
اس نے لڑکی کو لعنت کیا، لعنت اللہ علیک، اللہ کی لعنت آسمان سے تمہارے اوپر برسے۔ لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی، اس نے ترکی بترکی جواب دیا، للذکر مثل حظ الانثیین، میرے اوپر سنگل، تمہارے اوپر ڈبل ڈبل اللہ کی لعنت۔ رابعہ بصری سپنے دل میں پیدا کر کمال، حضرت عائشہ صدیقہ کی بن جا تو مثال، فاطمہ زہرا کی سیرت کا ذرا کرنا خیال، زندگی میں غم بھی آئے تو نہ ہونا تو نڈھال، اپنے شوہر کی اطاعت تجھ پہ لازم ہے صدا، حکم مولا ہے یہی ہے، حکم مولا ہے یہی ہے، اور قول مصطفیٰ، ایک سہاگن بن کے میکے سے چلی ہے آج تو، اپنے شوہر کو سمجھنا اپنے سر کا تاج تو، نانا دادا والدوں ماں کی بھی رکھنا لاج تو، عمر بھر سسرال میں کرنا خوشی سے کاج تو، اپنے چھوٹوں پہ ہو شفقت اور بڑوں کا احترام، طفل و زنہاں طفل و زنہاں طفل و زن پیرو جوان سے ہو تیرا شیریں کلام۔ پردے کے حوالے سے دوسرا پیغام عورتوں کے نام آ رہا، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ پیشاب پاخانہ روک کر کے بیٹھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ غلطی مت کیجئے گا، اوپر صحیح لائسنس ملا ہوا ہے، جتنی جلدی ہو سکے 9-11 ہو جائیے۔ پردے کے حوالے سے صرف 3 منٹ کا پیغام آ رہا ہے، عورت کے حصے کا جلسہ مکمل، اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں گارنٹی لیتا ہوں، آپ نے میرا دل اتنا خوش کر دیا ہے، اگر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جلسہ اور بھی چلے گا تو آپ یہاں سے ہل نہیں سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو حوصلے سے اتنا زندہ فرمایا، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ فرمائے۔ جوان بیٹی اگر گھر میں کنواری ہے، اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ جلدی سے نکلنا، دھیان سے سنیے گا۔ ایک انگریز نے کہا جب عورت برقع پہنتی ہے تو مجھ کو بہت غصہ آتا۔ اس انگریز سے پوچھا یار عورت جب برقع پہنتی تم کو غصہ کیوں آتا ہے؟ کہا غصہ اس لیے آتا ہے کہ جیسے کفن میں مردے کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اسی طرح برقعے سے عورت کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اس لیے برقع پہننے والی عورت سے مجھ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے لیے دعا کیجیے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے چاقو نکالا، نیمبو کاٹ کر کے شربت بنا لیا اور کہا انگریز صاحب میں شربت پی لیتا ہوں، اور نیمبو کاٹنے کی وجہ سے آپ کے منہ میں جو پانی آیا ہے وہ آپ پی لیجیے۔ انگریز بولا آپ صحیح بول رہے ہیں، ادھر جب نیمبو کٹتا ہے تو منہ میں خود بخود پانی آ جاتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا جب عورت بے پردہ بے برقع سڑک پر چلتی ہے تو آوارہ لوگوں کے منہ میں اسی طرح پانی آ جاتا جیسے نیمبو کٹنے کے بعد لوگوں کے منہ میں پانی آتا۔ مسند خطابت پر بیٹھ کر کے حضرت تھانوی دعا کیجیے اللہ ان کر کے درجات کو بلند فرمائے۔ کہہ رہے تھے پردے میں عورت کو رکھو، پردے میں عورت کو رکھو، آبرو بھی بچے گی ایمان بھی بچے گا۔ آبرو بچانا ہے، ایمان بچانا ہے، عورت کو پردے میں رکھو۔ ایک جوان کھڑا ہو گیا، کیا پردہ پردہ کرتے رہتے، پردے کے علاوہ بیان کیجئے۔ پردے کی وجہ سے عورت کی آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ کہا کون سی آیت میں پردہ ہے بتائیے، کون سی حدیث میں پردہ ہے بتائیے۔ حضرت نے ترکی بترکی جواب دیا، 2000 کا نوٹ سب سے نیچے کی جیب میں رکھتے ہو، 200 کا نوٹ بیچ کی جیب میں رکھتے ہو، اور 10 کا نوٹ سب سے اوپر کی جیب میں رکھتے ہو۔ کون سی حدیث میں ہے، کون سی آیت میں ہے؟ دولت کی تو حفاظت کرتے ہو، عورت کی حفاظت کرنا نہیں جانتے۔ یاد رکھو دولت جائے گی واپس آ جائے گی، عورت کی آبرو جائے گی کبھی واپس نہیں آئے گی۔ یہی بغل میں اتر پردیش علی گڑھ ہے، یہاں پر ایک قانون آیا، سر سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آیا۔ اس قانون میں کیا لکھا ہوا تھا کہ عورت جب پردے میں ہوتی ہے تو بیمار پڑ جاتی ہے،
عورت جب پردے میں ہوتی ہے تو بزدل ہو جاتی ہے، بہادر نہیں رہتی۔ عورت جب پردے میں رہتی ہے تو دوسرے سے نیک گمان نہیں رہتی، بدگمان ہو جاتی ہے۔ عورت جب پردے میں رہتی ہے تو اس کو ترقی نہیں ہوتی۔ سر سید احمد خان صاحب نے اس قانون کو لے کر کے پھاڑ دیا۔ تمہاری حکومت ہندوستان سے چلی گئی ہے، اگر عورت کو پردے میں نہیں رکھو گے، جیسے حکومت چلی گئی، عورت بھی تمہارے ہاتھ سے بے ہاتھ ہو جائے گی۔ ایک آدمی جب اس کی بیوی پردے کے ساتھ نکلتی تھی تو وہ کہتا تھا کہ میرا خون کھول جاتا ہے جب کوئی پردے کے ساتھ، برقعے کے ساتھ عورت نکلتی، میرا خون کھول جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ برقعے کو جلا دو، پردے کو جلا دو، بغیر دوپٹے کے، بغیر برقعے کے سڑک پر آزادی کے ساتھ گھومو پھرو۔ جب اس نے اپنی بیوی کو آزادی کے ساتھ گھومنے پھرنے کی اجازت دے دیا، اس کی بیوی کا کسی سے چکر ہو گیا، وہ بھاگ گئی۔ اب وہ آدمی رو کر کے پولیس اسٹیشن پر رپورٹ لکھا رہا ہے۔ اکبر الہ آبادی مرحوم نے لکھا، اس نے کیا لکھایا؟ جسم پر لباس کی کمی عجیب لگتی ہے، مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے، جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی۔ کیا گزری ایک پردہ کے مخالف رو رو کے پولیس سے کہتے تھے، کیا گزری ایک پردہ کے مخالف رو رو کے پولیس سے کہتے تھے، عورت بھی گئی، زیور بھی گیا، دولت بھی گئی، عزت بھی گئی، عورت بھی گئی، زیور بھی گیا، دولت بھی گئی، عزت بھی گئی۔ ڈی جے بج رہا تھا، ایک فاطمہ نام کی عورت ڈانس کر رہی تھی، اس پر ایک مصرع پڑھ رہی تھی، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ ایک جوان کھڑا ہوا کہ فاطمہ بن کر کے بھی تو ڈانس کر رہی ہے اور مصرع پڑھ کر کے اپنا انجام جاننا چاہتی ہے، مرنے کے بعد تم کو خدا بتائے گا کہ تم کہاں جائے گی، جنت میں یا دوزخ میں، لیکن میں تم کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ تم مصرع مکمل کرو، میں تمہارا جواب مکمل کر رہا ہوں۔ خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ اس لڑکے نے جواب دیا، گلے میں توق لعنت کا، سواری کو گدھا ہوگا، گلے میں توق لعنت کا، سواری کو گدھا ہوگا۔ دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی، چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال، چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال، شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ پیغام ختم ہو گیا، آخری پیغام سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے انشاءاللہ عورت کو پیر کے ٹھوکروں میں رکھیں گے انشاءاللہ، تانا پانی سب بند ہو جائے۔ آخری پیغام ہے، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ دھیان سے سنیے گا۔ 11 عورتیں بیٹھ کر کے اپنے اپنے شوہر کے بارے میں بتا رہی تھی۔ ایک عورت نے کہا میرا شوہر شیر کی طرح آتا ہے، چیتے کی طرح جاتا ہے، انسان تھوڑو ہے، وہ تو جانور ہے، جانور۔ دوسری عورت بولی میرا شوہر جب کھانے پر آتا ہے تو سب کچھ کھا جاتا ہے، جب پینے پر آتا ہے تو سب کچھ پی جاتا ہے،
اتنا بڑا پیٹو ہے کہ پیٹ ہے کہ انڈیا گیٹ ہے۔ شوہر آیا پنجاب سے، بیوی سے کہتا تمہارے لیے بڑا اچھا بندر مل رہا تھا لیکن پیسہ گھٹ گیا اس لیے نہیں لے پائے۔ تو شوہر نے کہا اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، سب سے بڑے بندر تو میرے لیے آپ ہی۔ پتھر چلا، شیشہ ٹوٹ گیا، سانس نکل کر کے آئی، شیشہ کیسے ٹوٹ گیا؟ بیٹا نکل کر کے آیا، تیری نالائق بہو نے پتھر مارا۔ اب بہو نکل کر کے آئی، مجھ کو نالائق مت کہو، میں نے شیشے پر پتھر نہیں چلایا تھا، تمہارے اوپر پتھر چلایا تھا، تم پتھر کھا لیتے شیشہ بچ جاتا۔ عورت عدالت میں رو بھی رہی ہے، ہنس بھی رہی ہے، حاکم پریشان، کبھی ہنستی ہے کبھی روتی ہے۔ تو حاکم نے کہا کہ بڑی بے وقوف عورت ہو، تم کبھی روتی ہو کبھی ہنستی ہو، کیا وجہ ہے؟ کہا تم نے میرے شوہر کو 1 سال کی سزا سنائی اس لیے میں رونے لگی، جب تم نے میرے شوہر کو 3 سال کی سزا سنائی تو مجھے خوشی ہوئی کہ واہ اب باپ سے بھیٹ ہوگی۔ شوہر بیمار پڑ گیا، بیوی سے کہہ رہا جب میں مر جاؤں تو دوسری شادی کر لینا جلدی سے۔ تو بیوی بولتی ہے ضرور دال میں کالا ہے، کیوں دوسری شادی کرنے کے لیے بول رہے ہو؟ تو شوہر نے کہا تاکہ جب دوسرے شوہر کے نکاح میں تم جاؤ تو اس کو پتا چلے کہ پہلا شوہر جو اتنی جلدی مر گیا اسی نافرمان بیوی کی وجہ سے۔ آخری مثال ہے، پیغام ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ شوہر نہایت بدصورت آدمی ہے، ہونٹ موٹے موٹے کالا ہے، دانت باہر اور آنکھ بھی برابر نہیں، ایک آنکھ آدھا، ایک آنکھ ادھر ایک آنکھ ادھر، برابر بھی دیکھ بھی نہیں پاتا، اتنا بدصورت۔ اور بیوی چاند کی طرح خوبصورت۔ جب شوہر بیوی کو دیکھتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، اور جب بیوی شوہر کو دیکھتی ہے تو بہت مایوس ہوتی ہے۔ بیوی نے داڑھی پکڑ کر کے شوہر سے کہا کہ تم بھی جنتی ہو میں بھی جنتی ہوں۔ تو شوہر نے کہا تم تو فرشتہ نہیں ہو، انجام تو تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ میں بدصورت آدمی میں جنتی ہوں، اور تم میری بیوی خوبصورت ہو اور تم جنتی میں جاؤ گی؟ تو بیوی نے کہا کہ دیکھو سچائی یہ ہے کہ تم بدصورت آدمی ہو، تم کو خوبصورت بیوی مل گئی، تم خوش ہوتے ہو، اللہ کا شکر ادا کرتے ہو کہ اللہ کی مہربانی ہوئی، ورنہ اس بدصورت کو اتنی خوبصورت بیوی کہاں ملنے والی تھی، خدا کی مہربانی سے مل گئی، تم شکر کرتے ہو۔ اور جب میں تم جیسے بدصورت شوہر کو دیکھتی ہوں تو صبر کرتی ہوں کہ میرے مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا، میں صبر کی وجہ سے جنت میں چلی جاؤں گی، تم شکر کی وجہ سے جنت میں چلے جاؤ گے۔ جنت میں 2 ہی لوگ جائیں گے، یا شکر کی وجہ سے یا صبر کی وجہ سے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے کبھی جھگڑا میاں بیوی سے نہیں کریں گے، محبت سے جئیں گے دوست کی طرح۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عروج ان کا جو تم آیا دیکھتے ہو، جہاں میں انہیں کامرا دیکھتے ہو، موتی ان کا سارا جہاں دیکھتے ہو، انہیں برطرز آسماں دیکھتے ہو، یہ ثمرے ہیں ان کی جوان مردیوں کے، نتیجے ہیں آپس کی ہمدردیوں کے، یہ ثمرے ہیں ان کی جوان مردیوں کے، نتیجے ہیں آپس کی ہمدردیوں کے۔ 1 منٹ کی مثال ہے، آپ اجازت دیں گے سنائیں گے ورنہ نہیں سنائیں گے؟ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ عمل فرصت سے کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، کل مکمل بیدار ہو جائیے گا۔ پہلی بار جب لڑکی میکے سے، سسرال سے میکے آتی ہے تو جلدی آ جاتی ہے۔ لڑکی پہلی بار گئی سسرال، وہاں سے جلدی آ جاتی ہے، 1 دن میں، کبھی 2 دن میں، کبھی 3 دن میں۔ لڑکی آ گئی سسرال سے میکے آئی، محلہ بھر کی عورتیں گھیر لیتی، سوال پوچھتی ہیں، بیٹی سسرال سے آ رہی ہو، سسرال کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی سبحان اللہ۔ سسر کیسے تھے؟ تو ماشاء اللہ۔ شوہر کیسے تھے؟ الحمدللہ۔ اب ایک عورت جھٹ سے کہتی ہے چلو یہ سب فالتو سوال ہے، جو اصل سوال ہے اس کا جواب دو، تمہاری ساس کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی ہے استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، جلے تو جلال تو، اس بلا کو ٹال دو۔ اب ماں تو ماں تھی، سمجھ گئی میری بیٹی کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے۔
تو ماں ادب بھی دیتی ہے، حوصلہ بھی دیتی ہے. کہا بیٹی تمہارے جواب سے مجھ کو بڑا صدمہ ہوا، تم کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں، لیکن بیٹی میرے سوال کا جواب دو، پہلی بار جب میکے سے سسرال گئی تھی کون لے کر کے گئی؟ تو لڑکی کہتی ہے میری ساس آئی تھی، 100 لڑکی میں ہم کو پسند کیا تھا، بہو بنا کر کے میکے سے سسرال لے گئی. اب ماں نے کہا کہ بیٹی یہ ساس کا ہی احسان ہے، اتنی اچھی سسرال مل گئی، یہ ساس کا ہی احسان ہے، اتنے اچھے شوہر مل گئے، اتنے اچھے سسر مل گئے. بیٹی ساس بلا اور مصیبت نہیں ہوتی، کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی ماں سے بڑھ کر کے ہوتی ہے. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیٹی کی طرفداری میں سیدھے داماد جیل جائے گا. ہاتھ اٹھا دیجئے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے. یہ دیکھیے 2 4 آدمی کی پہچان کر ہی لیجئے.